بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کا ایک نیا ایپیسوڈ ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری جانوں میں سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے، اور اس میں بے شک نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ بڑی ہی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس رشتے کو ہمارے لیے سکون کا باعث بنایا تھا اور ہمارے لیے رحمت اور محبت کا ذریعہ بنایا تھا، وہ ہمارے ارد گرد ٹوٹ رہا ہے۔ میاں بیوی کا یہ رشتہ ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کی صورت ہو یا ویسے علیحدگی کی صورت ہو، اس میں پورا خاندان متاثر ہوتا ہے، اور بالخصوص اگر بچے ہوں تو وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے جس شخصیت کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، اللہ رب العزت نے ان پہ خاص کرم یہ کیا ہے کہ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ پاکستانی عدالتی نظام کے اندر بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد جب وہ اس سے ریٹائر ہوئے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ ٹوٹتے گھروں کے یہ رشتے انشاءاللہ ان کو میں جوڑنے کی کوشش کروں گا، اور ان کے درمیان جو اللہ نے سکون اور محبت اور آپس میں رحمت رکھی ہے اس کو از سر نو ہم اس کو استوار کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جسٹس ریٹائرڈ انوار الحق صاحب۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ جو یہ کہتے ہیں آؤ صلح کریں، تو وہ کس طرح صلح کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ہی مبارک کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کام کے لیے چنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مزید برکت بھی دے اور توفیق بھی دے، آسانیاں بھی فرمائے، اور آپ سے یہ قبول بھی فرمائے۔ آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ، اتنی زیادہ دعائیں دی آپ نے، اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں وہ معاملہ جو میں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد سے، بلکہ اس سے پہلے سے 45 سال جب میں عدالت میں بھی تھا، تو یہی چیز بہت ہانٹ کرتی تھی کہ گھر ٹوٹ رہے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے 45-46 سال میں یہ معاملہ دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس جو سب سے زیادہ عدالتوں میں اس وقت کیس ہیں، ان میں بھی نمایاں تعداد جو ہے، بہت کثیر تعداد، وہ فیملی میٹرز کی ہے۔ لوگ خلا کے لیے بچیاں عدالت میں ہوں، یا خاوند کوئی معاملہ لے کے اپنی بیوی کے خلاف عدالت میں ہو، یا بچوں کو لے کے دونوں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوں، کسی نہ کسی صورت میں عدالت کے اندر بے شمار مقدمات پینڈنگ ہیں، اور اس پینڈنسی کو دور کرنے کی ہماری کبھی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی، اس لیے کہ پاکستانی عدالتوں میں اس وقت ہمارے پاس کوئی لاکھوں کے حساب سے مقدمات پینڈنگ بھی ہیں، اور لاکھوں مقدمات دائر بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو اتنے کیس آتے ہیں، اس میں ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے کہ گھر ٹوٹنے کے مقدمات زیادہ ہیں، اور پھر لاز ہمارے اس طرح کے ہیں، فرینکلی اسپیکنگ، کہ کوئی خاتون اگر عدالت میں چلی جاتی ہے خلا لینے کے لیے، تو آج کے دن میں اس وقت زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے اندر اس کو خلا کی ڈگری مل جاتی، اس کے پاس سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ہوتا۔ میرے پاس جو بچیاں آتی تھی عدالت میں، اور جب ان کے حق میں فیصلہ ہوتا تھا کہ چلو تم مقدمہ جیت گئی، تمہیں طلاق مل گئی، تو وہ دھاڑے مار کے روتی تھی۔ تو یہ بات جو ہے، یہ دیکھنے میں تو بڑی آسان لگتی ہے، لیکن آپ سوچیں کہ جو بندہ مقدمہ جیت جائے اپنا، اصل میں ہار چکا ہوتا ہے، وہ اصل میں ہار چکا ہوتا ہے، اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کوئی خاوند نہیں میں نے دیکھا جو اس طرح طلاق دینے کے بعد مطمئن ہو، خاص طور پہ جن کے بچے ہیں۔ کوئی عورت نہیں دیکھی جو طلاق لے کے خوش ہو۔ تو ہمیں اس کا جو سیریس معاملہ ہے، اس کی جو مختلف آسپیکٹس ہیں، ان پہ غور کرنا چاہیے۔ سر، اس آپ کی بات سے مجھے دل میں 2 سوال آ رہے ہیں۔ ایک سوال سب سے پہلے یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا جو یہ ایک آپ کیریئر ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طلاق کے ان مقدمات کی یا خلا کے ان مقدمات کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ جی، وجوہات تو بہت سی ہیں، لیکن جو بہت بنیادی وجوہات ہیں میں ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ ایک تو بہت بڑی اور فکری اور فلسافیکل وجہ ہے
کہ ہماری انا ہمیں ہارنے کا سبق نہیں دیتی، صرف جیتنے کا سبق دیتی. ہم سارے لوگ صرف جیتنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ جو رشتے ہیں ان میں ہارے بغیر رشتے آگے نہیں چلتے. ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ، بچے ماں باپ کے ساتھ، میاں بیوی آپس میں، وہی رشتے کامیابی سے چل رہے ہیں جہاں ہارنے کا فن آتا ہے، جہاں ہارنے کا سلیقہ آتا ہے. سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ رشتوں میں تو وہ ہار جیت ہوتی نہیں، یہ ہوتی نہیں. ہاں یہ پتہ نہیں کیوں ہم نے کیسے یہ ہم نے اس کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ جیت ہونی چاہیے میری. کتنے کیس ہیں اس وقت میرے پاس جو آتے ہیں، میں باقاعدگی سے ان کو دیکھ رہا ہوں پچھلے 5-6 سال سے. میاں بیوی آتے ہیں، صلح کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، میرے کان میں کہتے ہیں کہ صلح تو میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن یہ نہ لگے میں ہار گیا ہوں. بیوی کہتی یہ نہ لگے میں ہار گئی ہوں. تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے، آپ والی بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ ان رشتوں میں جب تم دونوں سمجھتے ہو کہ ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں، ہمارا گھر ٹوٹ رہا ہے اور ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے. کچھ نقصان ہوتے ہیں جن کی تلافی ممکن ہوتی ہے، جو گھر ٹوٹ جاتا ہے اس کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے. میں نے بطور جج عدالت میں 90% سے زیادہ نوجوان جرائم پیشہ لوگوں کا مشاہدہ کیا، انٹرویو کیے، پوچھا. میرا شوق تھا چیک کرنے کا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس بچے کی، چھوٹا سا بچہ ہے، ینگ، اور یہ اس طرح کی گھنونے جرائم میں ہے. تو بروکن فیملی کے بچے زیادہ وکٹم ہیں اس کے. جو گھر ٹوٹتا ہے اس کے بچے کبھی اس طرح کے انسان نہیں بن سکتے جس طرح کے انسان ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو ہم بنائیں. سر سوال یہ ہے کہ ایک تو آپ نے فرمایا کہ یہ انا ہوتی ہے جو ہمیں مطلب ہم ہار نہ جاؤں، اس کے علاوہ جو آپ سمجھتے ہیں؟ اس کے علاوہ بہت بڑی وجہ ہے ہمارے ہاں شادیاں جو ہیں وہ بے جوڑ شادیاں ہوتی ہیں. ہم لوگ شادی کی جو کنسیڈریشنز ہیں ان سے واقف ہی نہیں. ہم لوگ کسی کا صرف ویزا دیکھ کے اپنی بیٹی کا رشتے میں ہاں کر دیتے ہیں. ہم کسی کی تنخواہ یا گاڑی دیکھ کے، اس کا گھر دیکھ کے وہ رشتہ قبول کر لیتے ہیں. ہم نے کبھی انٹلیکچوئل کمپیٹیبلٹی کا سوچا ہی نہیں. ذہنی ہاں مانگی ہے، ذہنی ہاں مانگی جس کو کہتے ہیں، کہ کیا ہماری بچی، ہمارا بچہ اس کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ یا اس مرد کے ساتھ یہ ایک اچھی زندگی گزار پائے گا؟ کیا ان لوگوں کا کوئی کلچرل بیک گراؤنڈ بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جاتے ہی ان کا ٹکراؤ ہو جائے گا. ایک تو ہم بے احتیاطی یہ کر رہے ہیں. دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری جو بچیاں ہیں وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ پڑھ لکھ رہی ہیں. اس وقت جو کمپٹیشن کے ایگزامز ہیں ان میں بچیاں آگے جا رہی ہیں، بچے پیچھے رہ رہے ہیں. اور جو بچیاں پڑھتی ہیں، جن بچیوں کا کیریئر ہے، جو ڈاکٹر بھی بنتی ہیں، ان کی ایج جو ہے وہ تقریباً 30 ایئرس کی ہو جاتی ہے پڑھائی مکمل ہوتے ہوتے. تو اس کے بعد ماں باپ پینک میں پڑ جاتے ہیں. لوگ آگے پیچھے سے سوشل پریشر ڈالتے ہیں کہ نہیں تم نے شادی نہیں کی بچوں کی، فٹافٹ شادی کرو. اس پینک کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتی ہے. ہم لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے. میں یہاں پہ آپ کے ساتھ 1-2 چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ باقی لوگوں کو اس کی تنبیہ ہو جائے کہ ہم کس طرح کے رشتے کرتے ہیں. جی. ایک ہماری بیٹی ہے کوئی، جو ہمارے پاس جس کا کیس ہے، وہ شادی ہوئی ہے اس کی، جو سعودی عربیہ چلی گئی ہے، اور وہ شادی کر کے گئی ہے ایک انجینئر کے ساتھ. وہاں جا کے اس بچی کو پتہ چلا کہ وہ پلمبر ہے. تو یہاں انہوں نے ایک گھر کرائے پہ لیا، جس گھر کے اندر ایک پورا ماحول کریٹ کیا کہ یہ اس لڑکے کا گھر ہے، انجینئر صاحب کا. اور وہاں بیٹھ کے وہ جو انٹرویو ایک مختصر سا ہوا، اور وہ جو غریب ماں باپ کی بیٹی بڑی مشکل سے ڈاکٹر بنی تھی، ان کو لگا کہ ہماری بیٹی کی قسمت کھل گئی، کتنا اچھا گھر مل گیا ہمیں. لیکن وہ سارے کا سارا 1 ہفتے کے لیے مکان کرائے پہ لیا گیا تھا. وہ بعد میں ان کو پتہ چلا کہ یہ تو سارا ہمارے ساتھ دھوکھا ہو گیا. یہ بہت ہی المناک. سر ہمارے پاس، ہمارے مفتی صاحب کے پاس ایک سوال ہے اس طرح کا نا. نوجوان جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں تو بہت پڑھا لکھا ہوں، غالباً ایم فل PhD ہوں، تو جس خاتون سے میری شادی کروائی گی تو اسے بھی کہا گیا کہ یہ بھی بہت پڑھی لکھی ہے، اور شادی کی پہلی رات ہی مجھے پتہ چلا کہ یہ تو بالکل ان پڑھ ہے، یہ تو کبھی اسکول گئی نہیں. ہاں جی. تو یہ اس طرح کے ایک کیس نہیں ہے، ہمارے پاس کئی 100 مقدمات اس وقت وہ ہیں، معاملات جن کو میں ڈیل کر رہا ہوں، کہ جس میں لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے. پھر اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ اس رشتے کی بنیاد جو ہے وہ جہاں سچ پہ نہیں ہوگی، ایمانداری پہ نہیں ہوگی، اخلاص پہ نہیں ہوگی، لالچ پہ ہوگی، وہ کیسے چلے گا؟ بہت ہی ٹریجڈی ہے یہ کہ ہم لوگ
ایسے ایسے چکمے دے کے شادیاں کر رہے ہیں، ایسے ایسے جھوٹ بول کے شادیاں کر رہے ہیں کہ جس میں بعد میں نیسیسریلی پتہ چل جاتا ہے، چند دنوں میں ہی ساری بات کھل جاتی ہے. لیکن جب ایک بچی کی شادی ہو جاتی ہے، جب وہ ایک بیٹی جو ہے وہ کسی کی بیوی بن جاتی ہے، تو ماں باپ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں. یہی معاملات لے کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ اب آپ بتائیں ہم کریں کیا. اب ان کا گزارا بھی نہیں ہے، اور آپ یقین کریں کہ بہت بھاری دل کے ساتھ 15 سے زیادہ کیس ہیں ابھی تک میرے پاس، جن کو میں نے خود کہا کہ یہ رشتہ نہیں چل سکتا، آپ اس کو لے جائیں ڈیورس کی طرف. لیکن کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک آدمی جو اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد خود کو وقف کر کے بیٹھا ہوا ہے گھر جوڑنے کے لیے، وہ بھی اس کیسوں میں کہے کہ نہیں، اس میں طلاق ہی ہونی چاہیے. تو یہ ایک وجہ ہے. پھر ایک اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو مادی معاملات ہیں، جو مالی معاملات ہیں، ہم اس کی بھی کمپیٹیبلٹی نہیں دیکھتے. ہم بہت زیادہ امیر جگہ پہ شادی کرنا چاہتے ہیں، دونوں ہی. بیٹی والے بھی چاہتے ہیں کہ بیٹی خوشحال رہے، کسی بڑے گھر میں چلی جائے، اور بیٹے والے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا بہانہ مل جائے ترقی کرنے کا سسرال کی صورت میں کہ وہ ہمیں ہمارے بیٹے کو کہیں سیٹل کر دے. یہ بہت خطرناک بات ہے. پھر ہمارے معاشرے میں چونکہ باہر جانے کا بہت زیادہ میں نے عرض کیا رجحان ہے، تو جو بچے باہر جا کے کام کر رہے ہیں، اب باہر جانے والوں میں اور بھی بڑی پرابلمس ہیں. کئی بچے میرے پاس ایسے آئے ہیں کیس جن میں انہوں نے وہاں پہ پیپر میرجز کی ہوئی. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پیپر میرجز کو چھوڑا نہیں ہے ڈر کے مارے، وہ ڈر کے نہیں چھوڑا ہوا. اب کئی بچیاں ہماری بیرون ملک شادی کر کے گئی ہیں، تو انہیں وہاں پہ اپنی سوتن کا پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس نے میرے خاوند کے ساتھ شادی کی، یہ بیوی ہے اس کی. تو وہ ڈاکومنٹس میں کر دیتے ہیں سارے معاملات. لیکن بڑی ٹریجک بات ہے. تو اس کا رشتہ جو ہے اس کو سچ پہ مبنی ہونا چاہیے. اب دیکھیں دنیا میں کوئی ایگریمنٹ ایسا نہیں ہے. کبھی کوئی بتا سکتا ہے مجھے کہ دنیا میں بلینز کے ڈاکومنٹس بناتے ہیں روز، کارپوریشنیں ایگریمنٹس کرتی ہیں. کبھی کسی بندے نے اپنے کرایہ دار کو کہا ہو، کبھی کسی نے جاب دیتے ہوئے کہا ہو، کلمہ پڑھ کے سائن کو. تو اتنا تقدس ہے اس کے ساتھ وابستہ. تو جب آپ اتنے تقدس والی چیز میں گڑبڑ کریں گے، خیانت کریں گے، تو پھر اس کے نتائج بھگتنے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. اچھا سر، ہم چاہ رہے ہیں کہ آج آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو آپ ماشاءاللہ اس کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے بھی ہیں، وجوہات تو ماشاءاللہ آپ بڑی تفصیل سے بتائیں. آپ کیا تھراپی کرتے ہیں، آپ کیا کاؤنسلنگ کرتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کرتے ہیں کہ صبح کر لیں؟ یہ بس یہ پتہ نہیں، اللہ میاں کی طرف سے ایک ڈیوٹی ہے، ایک ذمہ داری ہے، جس میں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سوائے اخلاص کے ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. میں تو ذاتی طور پہ جب جج تھا تو بہت بے بس محسوس کرتا تھا خود کو. جب آپ جج ہوتے ہیں تو آپ کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تم صلح کر لو. یہ پاکستانی نظام کا المیہ ہے. ہم فائل کے مطابق فیصلہ کرتے. میں فیصلے دیتا تھا، انصاف نہیں دیتا تھا. تو مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، یہ چیز ہانٹ کرتی تھی مجھے کہ میں ایک چیز کو سمجھ رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بچی گمراہ ہو گئی ہے، مجھے لگ رہا ہے اس بچی کو سمجھایا جائے تو یہ باز آ جائے گی طلاق لینے سے، یہ آدمی غلط بات کر رہا ہے، یہ خامد دھوکہ دے رہا ہے اس عورت کو، مجھے لگ رہا ہے. لیکن میں اس کیس میں ان دونوں کی مرضی کے خلاف جا نہیں سکتا. کتنے ہی ہمارے جج ہیں جو روز اس المیے کو دیکھتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ جو بچی کہہ رہی ہے میں 18 سال سے زیادہ کی ہوں، میں نے اس آدمی سے شادی کر لی ہے، میں نے اس کے ساتھ جانا ہے. نظر آ رہا ہوتا ہے جج کو کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہوگی، لیکن وہ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. اس بچی کی مرضی جو ہے وہ مقدم ہے لاء میں. تو جج جو ہے وہ بہت ایک ادھورے سے سچ لے کے بیٹھا ہوتا ہے. سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے سچ کیا ہے. کون سے ایسے کیس میں دو لوگ ہیں جن کو سچ کا نہیں پتہ؟ دو پارٹیاں ہیں، دونوں کا کیس ہے، دونوں کو پتہ سچ کیا ہے. امتحان تو جج کے لے رہے ہوتے. تو یہ جو بے بسی تھی اس نے مجھے لا کے کھڑا کر دیا کہ میں اب باہر بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ بات کروں. وہ لوگ جو لڑ رہے ہیں اپنے بچوں کو لے کے، اب جب میں نے بچوں سے پوچھتا تھا عدالت میں کہ آپ نے ماں کے ساتھ جانا ہے باپ کے ساتھ جانا ہے، ہر بچہ مجھے کہتا تھا میں نے دونوں کے ساتھ جانا. آپ بتائیں جج کیا کرے؟ تو یہ جو المیے ہیں، یہ جو عدالتی المیے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں
کہ ایک بچی ہے، اس کے ماں باپ نے بہت محنت سے قرض اٹھا کے اس کو تھوڑا سا جہیز کا سامان دیا ہے، کل کو اس کی خاوند کے ساتھ ناچاکی ہو جاتی، وہ معصوم بچی جس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، اس کے خاوند نے اس پہ کوئی الزام لگا دیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، ڈیورس کر دیا ہے، اس بچی کو اپنا وہ سامان واپس لینے کے لیے بھی عدالت میں جانا پڑتا ہے، حق مہر لینے کے لیے کورٹ میں جانا پڑتا ہے، کوئی فورم نہیں ہے ہمارے پاس پورے پاکستان میں۔ مجھے یہ کہنا تو نہیں چاہیے، بہت بڑا کلیم ہے کہ شاید یہ میرے والا جو فورم ہے جس کو میں آسک کہتا ہوں، ASK، آسک آؤ صلح کریں، اس کے علاوہ شاید کوئی فورم ہم نے بنایا نہیں ہے۔ ہمیں اس طرح کے بہت سے فورم بنانے چاہیے۔ میں تمام ریٹائرڈ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ہمیشہ، خاص طور پہ اپنی جوڈیشری کے لوگوں سے، کہ آپ ریٹائر ہو گئے ہو، آپ اپنی جو پینشن ہے اس کو تنخواہ سمجھو، اس کے بدلے میں کچھ کام کر کے دکھاؤ، کچھ تو کرو، کیونکہ اگر ہم معذور نہیں ہیں، کام کر سکتے ہیں تو ہم کم از کم یہ کام تو کر سکتے ہیں، ہم ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے سکتے ہیں۔ ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بہت محلے کی سطح پہ اس طرح کے فورمز بنائیں۔ تو سر آپ، میں چاہ رہا تھا تھوڑا بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو آغاز کر سکتے ہیں؟ جی بہت آسان ہے جی، اس کے لیے جو بہت آسان ترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر محلے میں ہمیں کوئی اس طرح کے ایک دو لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے، بزرگوں کو، ریٹائرڈ لوگوں کو، جو بالکل فارغ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی وکیل ہونا ضروری نہیں، کوئی جج ہونا ضروری نہیں، اس میں صرف زیرو اور مخلص ہونا ضروری ہے، بندہ معاملہ فہم ہو۔ اب اس میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم لوگوں کے ساتھ جو بات کر رہے ہیں، دو لوگوں کے ساتھ، لڑتے ہوئے لوگوں کے ساتھ، کیا ہمارے اندر وہ کیپیسٹی ہے کہ ہم ان کا جو زہر ہے ان دونوں کے رشتے میں، اس کو مائنس کر کے ان کی بات کر سکیں؟ تو یہ سب سے بڑی ٹیکنیک یہی ہے، یہی سیکھنے والی بات ہے۔ یہ میں باقاعدہ احباب کو کہتا ہوں کہ آ جائیں، میں آپ کو سکھا سکتا ہوں، میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک خاوند آتا ہے، وہ اپنی بیوی کے بارے میں ایک لمبی چوڑی چارج شیٹ لے کے آتا ہے، بیوی خاوند کے خلاف لے کے آتی ہے۔ اب وہ دونوں جو ہیں، اگر وہ درمیان والا بندہ جو ہوگا، جس کو میڈیٹر کہتے ہیں، ہم ثالث کہتے ہیں، یا جو ہمارا رول ہے اس میں، اگر ہم اس سارے زہر کو بھی شامل کر دیں تو یہ زہر پینا پڑتا ہے ثالث کو، میڈیٹر کو، وہ دونوں کی طرف سے جو زہریلی باتیں ہیں ان کو، اس کو نگلنا پڑتا ہے، لیکن وہ اگلتا نہیں ہے۔ تو یہ سیکھنے والا بات کام ہے اس میں۔ تو سر یہ بتائیں کہ یہ دونوں کو سامنے بٹھا کے باتیں سننی چاہیے یا مطلب الگ الگ سننی چاہیے؟ جی بہت ضروری ہے پہلے الگ الگ دونوں کی بات سنی جائے، اور یہ سننے کی بات دیکھیے آپ، کیا کرشمہ ہے سننے والا، کہ کتنے ہی کیسوں میں پڑھے لکھے میاں بیوی میرے پاس آئے، بیوی نے کچھ کہنا چاہا اور خاوند نے مداخلت کی، میں نے منع کیا، میں نے کہا نہیں میرے سامنے آپ نے یہ نہیں کرنا، میں ریفری بیٹھا ہوں، اس بیٹی کو پوری بات کرنے دیں، یا خاوند کو پوری بات کرنے دیں۔ تو جب کسی بیوی نے پوری بات کہہ لی اور خاوند نے سن لی، تو میں آپ کو ان بیویوں سے ملوا سکتا ہوں جو اٹھ کے انہوں نے کہا جی ہماری صلح ہوگی، بس میں نے کہنا ہی تھا، مجھے 10 سال سے یہ کہنا تھا، اس نے میری بات نہیں سنی، آج آپ کی وجہ سے اس نے سن لی ہے، بس میں نے صرف اس کو بتانا تھا۔ تو یہ جو ایک آپ کا رول ہے اس میں میڈیٹر کا یا صلح کرانے والے کا، اگر وہ ایسا ہو تو آپ اپنے محلے کی سطح پہ، آپ کمیونٹی کی سطح پہ، آپ اپنے سیکٹر کی سطح پہ، گلی کی سطح پہ، خاندان کی سطح پہ، برادری لیول پہ ایک آدھ بزرگ کو یہ اختیار دے دیں، آپ والدین اس کو بنا دیں ایک ثالث، کہ جب کبھی کوئی مسئلہ ہوگا یہی فیصلہ کرے گا، کیونکہ ماں باپ کے اندر ایک پریجوڈس ہے۔ میں اپنی بیٹی کی کوئی بات اپنے داماد کے بارے میں سنوں گا تو مجھے لگے گا میری بیٹی سچ کہہ رہی ہے۔ یہ ایک نیچرل پرابلم ہے ہمارے جو تعصبات ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے وہ ہمیں ثالث نہیں بنا سکتے۔ بہت کم والدین ہیں جو یہ برداشت کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہی بات کہ جی آپ سن لیں، بات اس کی سن لیں، بہت بنیادی بات ہے، اس کے بعد کہ آپ نے اس کی بات سننی ہے، اور سن کے پھر اس کو اپنے طریقے سے آپ نے ان کو کسی اچھے نتیجے پہ پہنچنے میں مدد دینی، آپ نے فیصلہ نہیں کرنا۔ یہ بھی اس کا ضروری جزو ہے کہ میڈیٹر جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرتا، آپ نے صرف ان دونوں کو اس طرف راغب کرنا ہے، بتانا ہے کہ اس رشتے کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ایک لفظ استعمال کیا اس رشتے کے لیے، لباس۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں تو ہر بندہ اپنے لباس کو دیکھ کے نکلتا ہے۔ کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے استری نہیں صحیح ہوا، میں دوبارہ استری کرتا ہوں اس کا،
مجھے کئی دفعہ لگتا ہے میرا پین لیک کر گیا تھا، میری تو سیاہی لگی ہوئی ہے جیب کے ساتھ، میں وہ کپڑے تبدیل کر لیتا ہوں۔ میرے سارے عیب میرے جسم کے میرے لباس نے چھپائے ہوئے۔ تو میاں بیوی کو جو لباس کہا گیا وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے عیب چھپائیں، دونوں ایک دوسرے کا لباس۔ تو ہمیں اس بات کی بھی بڑی ضرورت ہے بچیوں کو شادی سے پہلے سمجھانے کی۔ میں اب کم از کم جا رہا ہوں مختلف یونیورسٹیوں میں، لاہور کی اکثر یونیورسٹیز میں جا رہا ہوں، کالجوں میں جا رہا ہوں، صرف یہی بتانے کے لیے کہ لڑ کے کل میرے پاس نہ آنا کہ گھر ٹوٹ گیا ہے، پہلے سمجھ لو کہ گھر بنانا کیسے۔ یہ ایک ٹریننگ بڑی ضروری ہے۔ تو ہم نے کبھی بھی اپنی کسی سطح پہ، اسکول کی سطح پہ، کالج کی سطح پہ انسانی رشتوں کو پڑھایا ہی نہیں۔ آپ بتائیں، آپ اتنا پڑھ کے آئے ہیں، میں اتنا پڑھتا رہا ہوں، 20 سال ہم لوگوں نے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہوئے گزار دیے، کبھی کسی نے انسانیت نہیں پڑھائی، کبھی کسی نے انا کو مینیج کرنا نہیں سکھایا، غصہ مینیج کرنا نہیں سکھایا۔ میں یہ چاہ رہا ہوں جیسے ابھی ہاں یہ بالکل بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ اینگر مینجمنٹ جو ہے، ظاہر بات جب وہ آتے ہیں میاں بھی اکبر تو بڑے غصے میں ہوتے ہیں، بہت وہ اپنا غصہ نکالتے ہیں، اور وہ ظاہر بات 1-2 دن کا نہیں ہوتا، ظاہر بات ہے وہ کئی سالوں کا ہوتا ہے، کئی سال، بہت ساری باتیں اکٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کو ہم اینگر مینجمنٹ ہم کیسے کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک بات بڑی سختی سے کہتا ہوں اور بہت ذمہ داری سے یہ بیان دے رہا ہوں کہ سوائے آپ کے والدین کے کوئی آپ کو خوش دیکھ کے خوش نہیں ہے اس معاشرے میں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم کوئی نفسیاتی مریض ہیں سارے، ہم کسی کو خوش دیکھ کے خوش نہیں ہوتے۔ سب لوگوں کے اپنے اپنے دکھ ہیں۔ جب آپ کسی کو خوش دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنے دکھ یاد آ جاتے ہیں، تو ہمیں کوئی مزہ نہیں آتا کسی کو خوش دیکھ کے۔ یہاں لوگ لڑانے والے بہت ہیں، ویڈیوز بنانے والے بڑے ہیں، لیکن صلح کرانے والے لوگ نہیں ملتے آپ کو۔ آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، 2 لوگ لڑ رہے ہیں، آپ اوائڈ کریں گے میں نہ جاؤں اس میں۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے کہ میں والدین کو انوائٹ کرتا ہوں، بچے آتے ہیں میرے پاس اپلائی کرتے ہیں، میں چاروں کو بلاتا ہوں، والدین نہیں آتے، وہ کہتے ہیں ہم بچوں کی لڑائی میں نہیں آنا چاہتے، آپ کر لیں جو آپ نے کرنا ہے ان کا۔ تو یہ جو بے بسی ہے والدین کی کہ ان کے بچے آگے سے روڈ ہو جائیں گے، بدتمیزی کر دیں گے ان کے ساتھ، صلح نہیں کریں گے، بلکہ اکثر بچے جو ہیں وہ تو لے کے یہ شکایت آتے ہیں سسرال کی، ان چاروں ساس سسر سے اور ماں باپ سے شکایت ہوتی۔ میں پہلے یہ سمجھتا تھا جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ میاں بیوی دونوں متاثر ہوتے ہیں اور بچے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، لیکن اب جو میں نے نتیجہ نکالا ہے اس کام میں آنے کے بعد 5 سال میں کہ بچوں سے اور میاں بیوی سے نانی نانا اور دادی دادا کم متاثر نہیں ہوتے۔ ان 4 بوڑھوں کو ہم گنتے ہی نہیں ہیں کسی گنتی میں، شمار ہی نہیں کرتے۔ سب سے زیادہ دکھی وہ لوگ، وہ تو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ہر عورت دنیا میں، دنیا کی ہر ساس اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ کئی بچیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ تمہارے بچے ہیں، ان کو دکھی کرو گی آپ؟ کہتے نہیں کروں گی۔ پھر اس کی ماں تو کیسے کر سکتی ہے؟ تم لوگوں کو آپس میں اگر پرسنالٹی کا کلیش ہے، پوزیشن کا مسئلہ ہے۔ اب میں نے جو ایک اور چیز نوٹ کی کہ ہر بچی مجھے آ کے کہتی ہے جو لوور مڈل کلاس سے ہیں، مڈل کلاس سے ہیں، ایون اپر کلاس سے ہیں، کہ جب تک ابا جی زندہ تھے، ساس سسر صاحب میرے، معاملات ٹھیک تھے، اب میری ساس نے بہت میرے لیے زندگی مشکلیں پیدا کرتی ہیں۔ تو اس کو پھر میں نے انالیسس کیا، اس کا ہم نے کافی ساری کیس اسٹڈی کی، کوئی 500 کے قریب کیس اس طرح کے اکٹھے کیے کہ یہ جواب آتا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ وہ جو مائیں ہیں اپنے خاوند کی وفات کے بعد وہ بہت زیادہ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی۔ ہر بچی کو جو شادی شدہ جوڑے ہیں اور ہر بچے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں جس کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جس کے بارے میں میں اپوزیشن کر رہا ہوں، جس کو میں اپنا مخالف یا برا سمجھ رہا ہوں، اس کی بھی جا کے ذہنی سطح تو دیکھوں کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے۔ ایک بیٹا ہے، ہر ماں کو یہ خطرہ ہے کہ بہو چھین کے لے جائے گی، مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ جب تک خامد زندہ تھا وہ بیچاری مطمئن تھی، اب وہ نہیں رہا تو وہ بہت پوزیسو ہو گئی۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے سمجھنے والی۔ یہاں میں اپنی پرسنل مثال آپ کو دے سکتا ہوں کہ 14 سال میں نے اپنی بیوہ ماں کے ساتھ گزارے، تو وہ ایک دم چینج ہو گئی تھی۔ میرے والد صاحب کی وفات کے بعد میں بڑا بیٹا تھا گھر میں، تو اس کا پوری نفسیات بدل گئی تھی، اور میں اور میری بیوی اس کو بڑے غور سے دیکھتے تھے، ہم سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اس بات کو کہ وہ بہت ہی عدم تحفظ کا شکار ہو جائے۔ نیچرل ہے گھر میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی بہن بیوہ ہو کے آ جائے، اپنے بچوں کو لے آئے، متعلقہ ہو کے آ جائے،
اس گھر میں بھی بہت پرابلمس پیدا ہو جاتے ہیں. ہم کوشش ہی نہیں کرتے کہ ان بہنوں کا کوئی اور شادی کرنے کا انتظام کریں, ان کو برسر روزگار کریں, ان کو سیٹل کریں, ان کی امپاورمنٹ کی کوشش کریں. ہم ان کو گھر میں رکھ کے اس لڑائی جھگڑے میں اضافہ کریں. تو گھروں کے اندر جو پرابلمس ہیں, کلیشز ہیں, جو جوائنٹ فیملی کے پرابلمس ہیں, ہم نے ان کو ایڈریس نہیں کبھی کیا. ایک بات میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا اپنے بچوں کے لیے جو سن رہے ہیں, کہ اکثر لڑکے یہ کرتے ہیں حرکت غلط, کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا اس لیے الگ نہیں ہو رہا, حالانکہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہوتے. اگر وہ افورڈ کر سکتے ہوں تو وہ علیحدہ ہو جائیں, وہ ماں باپ کو بھی رکھ لیں ایک گھر میں اور علیحدہ بھی ہو جائیں. وہ کہتے ہیں جی ہم ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے, اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرتے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بیوی یہ سمجھتی ہے کہ میرے سسرال والے الگ نہیں ہونے دیتے, حالانکہ ان کو بھی مسئلہ نہیں ہے, وہ الگ رہ کے بھی خوش ہیں. وہ افورڈ نہیں کر پا رہا, افورڈ نہیں کر پا رہا. اس وقت گریڈ 18-19 کا بندہ جو ہے وہ 2 کچن افورڈ نہیں کر پا رہا. وہ کہتے ہیں گھر میں ماں باپ بھی کھا لیں, بچے بھی کھا لیں, چلتا ہے. لیکن اگر ایمانداری سے ایک بندہ اپنی زندگی گزار رہا ہے تو اس کے وسائل اتنے لمیٹڈ ہو رہے ہیں دن بدن کہ وہ بیچارہ افورڈ ہی نہیں کرتا. اب اگر آپ اپنی بیوی کو کچن بھی نہیں افورڈ کر کے دے سکتے سیپریٹ, اس کو ایک باتھ روم نہیں الگ دے سکتے, تو پھر شادی کرنے میں انتظار کریں, پہلے سیٹل ہو جائیں. ماں باپ دیکھیں کہ بیٹی نے جانا ہے وہاں باتھ روم نہیں. کتنی ٹریجڈی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کر رہے ہیں, یہ سوچے بغیر کس نے رہنا کہاں پہ. جب وہ وہاں جاتی ہے پھر جو دقتیں ہوتی ہیں, جو پرابلمز آتے ہیں, تو پھر یہ سارا اس کا نیچرل کانسیکوینس ہے. سر ایک تو ہو گئے والدین, ساس و سر, اور ظاہری بات ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. اچھا اور بھی ارد گرد لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری بات ہے, جیسے آپ نے فرمایا نا کہ سوائے والدین کے خوش نہیں ہوتا. اب وہ جو اگر خدا نہ خواستہ ہوئے آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے, کوئی ایسا معاملہ, تو اب وہ اس کے اندر مزید جو ہے نا اس کے اندر کیا کہتے ہیں اس جلتی آگ پہ جو تیل کا کام کرنا, تو ان سے کیسے نمٹتے ہیں یا ان کا حل؟ میں اس کی ایک آپ کو بہت بھیانک مثال دینا چاہتا ہوں. لوگوں کو بہت زیادہ اس پہ غور کرنا چاہیے. ہر گھر میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے اور خاوند کو ایسے لفظ بول دیتا ہے کہ لگتا ہے اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے. طلاق نہیں ہوتی. وہ جو قرآن پاک میں پورا طریقہ کار دیا ہوا ہے اس کے مطابق طلاق نہیں ہوتی. لیکن اسی خاندان کا کوئی ماما, چاچا, تایا, بھائی سگا, وہ جا کے مولوی صاحب سے فتویٰ لے آتا ہے طلاق ہوگی. اس نے یہ کہہ دیا تھا تو یہ طلاق, اس نے یہ کہہ دیا تھا, اس نے یہ یوں بولا تھا تو طلاق ہو گئی ہے. اب یہ جو ہم اس طرح کے فتووں کی بنیاد پہ اپنے گھروں کو مستقل توڑ لیتے. اب میرے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آ کے کتنے کیس ہیں, دونوں کے پاس فتوے ہیں. خاوند کے پاس فتویٰ طلاق نہیں ہوئی, بیوی کے پاس فتویٰ طلاق ہو گئی. تو ان کو چاہیے کہ وہ کسی ایک اور تیسرے بندے کے پاس چلے جائیں, کسی ہمدرد آدمی کے پاس چلے جائیں, اس سے پوچھ لیں. پڑھے لکھے لوگ آپ کے معاشرے میں موجود ہیں, کسی جج سے, ریٹائرڈ سے پوچھ لیں, سرونگ جج سے پوچھ لیں, عدالت میں چلے جائیں, فیملی کورٹ میں چلے جائیں, لیکن کم از کم اس کو ریزالو تو کریں. تو یہ جو رشتہ دار ہیں, یہ جو دوست احباب ہیں, جو ارد گرد کے لوگ ہیں, وہ جو ہمدردی کی صورت میں یہ دشمنی کر رہے ہیں. دیکھیے جو بندہ رشتے کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے, جو بندہ اس رشتے کے بارے میں نیگیٹو ہو رہا ہے, جہاں خاص طور پہ بچے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ ہمدرد آدمی نہیں ہے. کوئی بھی رشتہ ہو اس کا, بھائی ہیں وہ لڑ پڑتے ہیں بہنوئی کے ساتھ, جا کے اٹھا لیں گے ہاکیاں اٹھا کے اور بندوقیں اٹھا کے چل پڑیں گے. ادھر سے اس کی بیوی کے بھائی وہ چل پڑتے ہیں, بھائی کے بھائی چل پڑتے ہیں, لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سارے لوگ اس میں جلتی پہ تیل ڈال رہے ہوتے ہیں, اس آگ کو بجھانے کی کوشش نہیں کرتے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی طرح سے بھی جو بھی صورتحال ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں. جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم ان کو کسی سرد خانے میں بٹھایا ہوا, کسی کو اونچی آواز میں بات نہیں کرنے دیتے. ایک دلچسپ بات آپ کو میں بتاتا ہوں. ایک بچی آئی تو اس نے اپنے خاوند کو بہت گندی سی گالی دے دی ہمارے دفتر. تو اس نے جب گالی دی تو میں نے اسے معذرت کی, میں نے کہا میں آپ کا کیس نہیں سنوں گا, آپ کی میں کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ آپ نے میری موجودگی میں اس کو گالی دی ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے, روز گالیاں دیتے ہو آپ گھر میں, لیکن ہمارے سامنے یہ میرے سامنے جو تم نے کیا اس سے یہ ہوا ہے کہ یہ جو جگہ ہے جہاں بیٹھ کے, یہ ایک ورک شاپ ہے جہاں میں آپ کی انا کا کیل نکالتا ہوں, ہم یہاں پہ کوئی آلودگی برداشت نہیں کر سکتے. تم نے ہمارے اس کمرے کو پلید کر دیا, اب ہمیں دوبارہ پینٹ کرانا پڑے گا یہ کمرہ. تو اس کو اتنا اثر ہوا اس بات کا کہ 2-3 گھنٹے بعد وہ واپس آ گئے, صلح کر کے آ گئے باہر. میری کوشش کے بغیر صلح ہو گئی ان کی.
اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ بات جو میں کر رہی ہوں، یہ جو میں نے گالی دی ہے، یہ کوئی بہت ہی بری بات میں نے کی ہے، اور وہ دونوں بری بات کیے جا رہے تھے کئی سالوں سے، تو وہ ایک احساس ان کے اندر پیدا ہو گیا. تو یہ اس طرح کی سچویشنز جو ہیں ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے، بہت سیریس دیکھنا چاہیے. تو سر اگر کوئی، میں یہ جاننا چاہتا، اگر کوئی بندہ اس طرح کی کوئی کوشش کرنا چاہے تو اس کو ہم چاہتے ہیں کچھ آپ ان کو ٹپس دیں کہ اچھا آپ یہاں سے شروع کریں اور پھر اس کے بعد یہ کریں اور پھر یہ کریں، یہ اس کے مختلف مرحلے ہوتے ہیں. جی، اگر تو کوئی کسی اس طرح کا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر تو کوئی اپنے آپ کو والنٹیئر کرتا ہے کہ میں لوگوں کی صلح کرانا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلے تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں پہ ان کے اندر خدا نخواستہ کوئی ایسا، اس میں کوئی انٹرسٹ تو نہیں ہے کہ اس میں کوئی مالی منفعت کا پہلو تو نہیں ہے. میری خواہش یہ ہے کہ یہ کام سوائے وکلا کے، جو باقاعدہ ایک قانونی راستہ ہے میڈیشن کا، وکلا جو پروفیشنلز ہیں وہ یہ کام فیس لے کے کریں، ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ مارکیٹ میں، معاشرے میں اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں، جس طرح میں کام کر رہا ہوں کہ میں بطور سالس کام کروں گا، وہاں اس آدمی کو لوگوں سے کوئی پیسوں کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. پہلے تو یہ ہے کہ وہی لوگ اس میں آئیں جو افورڈ کر سکتے ہیں، جو ٹائم دے سکتے ہیں. دیکھیں، مجھے ایک بچے نے یہ کہا تھا میرے کمرے میں بیٹھ کے کہ آپ کو لا کا نہیں پتہ، کیونکہ اسے یہ نہیں پتہ تھا میں کیا کام کرتا ہوں. میں اس کی محنت سماجت کر رہا تھا، بیوی سے صلح کرا رہا تھا، ایک کو دستخط کرانا چاہتا تھا اس سے، تو اس نے کہا نہیں میں نے ڈیسائیڈ کرنے، آپ کو لا کا نہیں پتہ. تو یہ بندہ سالس بنے، پہلے وہ اپنا تجزیہ کرے کہ کیا میں ان لوگوں کی محنت سماجت کر سکتا ہوں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں ان تمام لوگوں کے لیے جو اس کام میں آنا چاہتے ہیں، کہ جب میں جج تھا، جب میں اس اونچی کرسی پہ بیٹھتا تھا تو میں حکم دیتا تھا. اب میں وہاں سے اتر کے لوگوں کی منت سماجت کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو اصل کام ہے یہ منت سماجت کا ہے. یہ ڈنڈا مار کے آپ صلح نہیں کرا سکتے. آپ بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، آپ ان کو ان کے رشتے کی باریکیوں کو بتا سکتے ہیں، آپ ان کے بچوں کو کھڑا کر سکتے ہیں سامنے کہ ان بچوں کو دیکھو، ان بچوں کی آنکھوں میں دیکھو. ایک بچہ میرے پاس آتا ہے، وہ 6 سال بعد باپ سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں پوچھتا ہوں کبھی باپ سے ملے ہو؟ کہتے ہیں نہیں جی میں نہیں ملا. میں اسے کہتا ہوں یہ تمہارا باپ ہے؟ تو ماں ساتھ بیٹھی ہے جس نے طلاق لی ہوئی ہے پہلے سے، اور اب وہ صلح کے لیے پھر آئے میرے پاس. تو میں اسے پوچھتا ہوں کہ یہ تمہارے والد ہیں؟ کہتے ہیں نہیں میرا باپ تو کرمنل ہے، وہ تو جیل میں ہے. اب سوچیں کہ کتنے بڑے جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ. ہم اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں گھر ٹوٹنے کے مرحلے میں. ساری بچیاں جو ہیں وہ بیچاری پریشان ہو کے اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. کیوں کہ ہر بچہ جب وہ جاتا ہے اسکول تو لوگوں کے باپ ہوتے ہیں. وہ بچیاں جو خلا لے کے آ جاتی ہیں عدالت سے، ان کے بچوں کے باپ نہیں ہوتے. وہ کیا بتائیں کہ ہمارا باپ کدھر ہے. تو وہ مائیں اس طرح کا کوئی سبق پڑھا دیتی ہیں، یا خدا نخواستہ کہتی ہے فوت ہو گئی. تو یہ کتنا المیہ ہے. یہ بہت بڑا ایک، یہ جو پورے معاشرے میں آپ کو اتھل پتھل نظر آتی ہے، جو پرابلمز نظر آتے ہیں، آپ یقین کریں کہ اگر ہم اپنی گھریلو زندگیوں کو ٹھیک کر لیں، اگر ہم اس پہ بہت گہری نظر رکھیں اور ہم ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں، سر آج کل پورا سماج ٹھیک ہو سکتا ہے. ایک اور مسئلہ بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے، جو نئی نسل ہے، وہ انہی پیچیدگیوں کو دیکھتے ہوئے اور انہی مسائل کو دیکھتے ہوئے اب ایک رجحان یہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے، شادی نہیں کرنا چاہتے. جی بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیے نا، جس گھر میں بچوں نے آنکھ کھولی اور ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ باپ کو اگر انڈا نہیں پسند آیا تو اس نے وہ پلیٹ میری ماں کے منہ پہ مار دی، اور جو ہی باپ گھر سے نکلا ہے ماں نے بولنا شروع کر دیا، اس نے اپنا زہر اگلنا شروع کر دیا، غصے میں بول رہی ہے. تو وہ بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟ اس رشتے کے بارے میں کیا سیکھ رہے ہیں؟ آپ خود بتائیں کہ آپ ایک ذمہ دار سیٹ پہ کام کرتے ہیں، اگر یہاں سے آپ روتے ہوئے جائیں گھر اور کل کو اپنے بچے سے کہیں آؤ آپ بھی پیغام ٹی وی جوائن کر لو، وہ سوچے گا اس طرح کی بات؟ میں اپنے بچے سے کہتا کہ تم جج بن جاؤ یا وکیل بن جاؤ، روتا رہتا کہ یہ بڑا گندا کام ہے، یہ میں اس میں بڑا پریشان ہوں، ہر وقت میرے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ کرے گا یہ کام؟ ہم اپنے بچوں کو ایک نئی زندگی دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ شروع کریں، اپنے بچے پیدا کریں، ایک نیا یونٹ پیدا ہو جو اس دنیا میں کا دستور ہے. لیکن اگر اپنا ماڈل ہی ہمارا غلط ہے، اگر ہم خود لڑ کے دکھا رہے ہیں ان کو، تو وہ کیسے اپنا گھر آباد کریں؟ ماں باپ کو رول ماڈل بننا پڑے گا.
سر یہ بڑی اہم بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو سمجھانے سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید والدین کو سمجھانے کی ضرورت ہے. جی یہی کر رہے ہیں آپ. والدین کو بٹھا کے وہ آتے ہیں میرے پاس. اب یہ بھی ہم نے شروع کیا ہوا ہے پری میرج کاؤنسلنگ کا. تو اب پہلے نہیں تھا, پچھلے 2 سال سے یہ بھی شروع کر دیا ہے تاکہ میرج سے پہلے ہی ہم بات کریں بچوں کے ساتھ. تو لوگ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں میرے پاس, کہتے ہیں شادی نہیں کرتے, ہم ان کو لے آئے ہیں راضی کر کے آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے. آپ کے پاس ان کو چھوڑ رہے ہیں, آپ اکیلے میں بیٹھ کے ان سے بات کریں, تو یہ شادی نہیں کرنا چاہتے. تو صرف یہی وجہ ہے, سارے بچوں کا یہی پرابلم. کوئی بھی بچہ جس کے لیے اس کے ماں باپ رول ماڈل نہیں ہے وہ یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کی ایک وجہ جان لیجیے آپ, یہاں سے ساری بات آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گی. ہم میں سے کوئی بندہ بھی سوائے ماں باپ کے کسی شادی شدہ جوڑے کو جانتا ہی نہیں. یہ دیکھیے میرا کلیم ہے کہ کوئی بھی ہم میں سے جو لوگ یہ سن رہے ہیں سارا پوڈ کاسٹ, کوئی بھی سوائے اپنے والدین کے کسی شادی شدہ جوڑے کو نہیں جانتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کا رشتہ ڈرائنگ روم کا رشتہ ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. ایک میاں بیوی ہیں, وہ لڑ رہے ہیں آپس میں, بہت زیادہ جھگڑا ہو رہا ہے. میں ان کے دروازے پہ آ جاتا ہوں ان کے گھر ملنے کے لیے. وہ دونوں اپنا حلیہ سیدھا کر کے ڈرائنگ روم میں آ جائیں گے, چپ کر جائیں گے, مجھے چائے پلائیں گے, میری خاطر مدارت کریں گے. میں سمجھوں گا بڑا آئیڈیل کپل ہے. ہم لوگوں کو ملتے ہیں ہوٹلوں پہ, میرج ہالز میں, فنکشنز پہ, ڈرائنگ روم میں. ڈرائنگ روم کسی گھر کی نمائندگی نہیں کرتا. ڈرائنگ روم ایک جعلی جگہ ہے, فیک جگہ ہے. آپ کے گھر میں جو اصل گھر ہے آپ کا وہ کچن ہے, آپ کا اصل گھر ہے, آپ کے باتھ روم ہے, آپ کے بیڈ روم ہے, آپ کا لاؤنج ہے, ڈرائنگ روم نہیں ہے. تو یہ جو رشتے ڈرائنگ روم کے ہیں, اس کا ایک بہت آسان اور عام فہم طریقہ یہ ہے کہ جو ہندو ہیں ہمارے دوست ساتھ والے ملک میں, وہ جب کسی اجنبی جگہ پہ شادی کرتے ہیں جن کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہوتی ان کی, تو وہ کہتے ہیں رسوئی تک رسائی نہ ہو تو ہم شادی نہیں کرتے. رسوئی کچن کو کہتے ہیں. آپ کسی کے گھر کا فریج کھول کے دیکھیے, آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس گھر کا کلچر کیا ہے. کسی گھر میں چلے جائیں آپ, جا کے ان کا کچن دیکھیں, ان کا فریج کھول کے دیکھیں, تو وہ کہتے ہیں جب تک رسوئی تک رسائی نہ ہو ہم بچوں کی شادی نہیں کرتے. تو اتنی زیادہ آپ کو احتیاط سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے ہمارا یہ رشتہ دن بدن کمزور ہو رہا ہے. سر میں ابھی شاید آپ سے پہلے بھی میں نے سوال پوچھا تھا کہ آپ جب یہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں لوگوں کی اور آپ یہ صلح کرواتے ہیں تو سکسیس ریٹ کیا ہوتا ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا سکسیس ریٹ اس لیے بہت اچھا ہے, 60% سے بھی زیادہ ہے, کہ ہم کسی کیس کو چھوڑتے نہیں. میں اس سارے پروجیکٹ میں جو بنیادی چیز رکھی ہوئی ہے پازیٹیوٹی ہے, اور اس میں مایوسی کوئی نہیں ہے. آج سے 4-5 سال پہلے جو کیس ہم نے شروع کیے تھے ان میں سے بھی جن کی صلح نہیں ہوئی, آج بھی ان کو ناک کرتا ہوں میں. فون کرتے ہیں, ہم پوچھتے ہیں ان سے, کوئی عقل آئی ٹھکانے, عدالت میں جا کے تھک گئے ہو تو آ جاؤ میرے پاس. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک سفید کاغذ پہ ہم 3 سوال لکھ کے ان کا جواب دیتے ہیں. جو لوگ میرے پاس آئیں گے ان کو یہ فیس کرنی پڑے گی سچویشن کہ جو مقدمہ لے کے آتے ہیں میرے پاس, مقدمہ چل رہا ہے عدالت میں, میں ان کا مقدمہ اسٹڈی کر کے نمبر 1 سوال لکھتا ہوں کہ اس مقدمے پہ خرچہ کتنا آئے گا. میں لکھتا ہوں کہ میرے 45 سال کے تجربے کی روشنی میں اس پہ تمہیں 10 سے 15 سال لگ جائیں گے. عدالت میں کیس چلے گا, زیادہ بھی لگ سکتا ہے. دوسرا میں سوال لکھتا ہوں کہ اس کا خرچہ کتنا آئے گا. یہ ہمارے وکلا تو نہیں بتا سکتے, میں خود بھی وکیل ہوں. اب اگر میں کسی کو یہ بتا دوں کہ تمہارا 10 لاکھ لگے گا اس کیس پہ اینڈ آف دی ڈے سپریم کورٹ تک جاتے جاتے, تو وہ شاید بیچارہ کرے ہی نہیں. تو میں اسے کہتا ہوں نہیں, بس ایک درخواست دینی ہے, لاؤ 2 روپے کا ٹکٹ لاؤ, 5 روپے کے کاغذ لاؤ, ابھی کر دیتے ہیں کیس. تو یہ جو کاسٹ لکھ کے دیتا ہوں. پھر تیسرا میں آخری جواب یہ دکھتا ہوں کہ میری عقل اور فہم کے مطابق اس کا یہ نتیجہ ہوگا. اب میں اس میں یہ نہیں دیکھتا کہ کسی کو یہ پسند آئے گا نہیں آئے گا, یہ کے حق میں ہوگا یا کے خلاف ہوگا. میں وہ کاغذ دستخط کر کے دے دیتا ہوں. اب وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تجربہ کار آدمی ہے, زندگی اس نے عدالتوں میں گزاری ہے, اور یہ ہماری یہ بات لکھ کے دے رہا ہے دستخط کر کے, تو پیسے بھی نہیں لے رہا کیونکہ ٹوٹلی فری کام ہے, تو وہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہم نے عدالتوں میں جا کے جو دھکے کھانے ہیں, جو عدالتوں میں زندگی ضائع کرنی ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, ہم اس میں سے کما کے کیا نکلیں گے. جو بچی عدالت میں جاتی ہے اپنے خاوند کے خلاف اتنے گھنونے الزام لکھوا دیتی, وہ خود نہیں لکھواتی,
وہ لکھنے والے لکھتے تھے. خاوند اپنی بیوی کے بارے میں لکھتے تھے. ایک دوسرے کے خلاف بہت زیادہ لکھتے, نگیٹو لکھتے ہیں, اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اچھا خاصا ایک میاں بیوی کا رشتہ تھا, چھوٹی سی لڑائی ہوئی, بیوی اپنے گھر چلی گئی, وہاں ماما جی نے یا پھپھا جی نے دعویٰ کر دیا عدالت میں جا کے, اور اس میں یہ لکھ دیا یہ تو ہیروئن پیتا ہے, یہ تو چرسی ہے, یہ تو چور ہے, یہ تو بڑا کرپٹ ہے, اس کے تو ناجائز تعلقات ہیں. تو یہ سارا کچھ لکھتے ہیں. کوئی دعویٰ اٹھا کے دیکھ لیں آپ. اسی طرح خاوند لکھے گا یہ تو بڑی بد زبان ہے, یہ تو بہت بری ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہم لکھتے ہیں بغیر سوچے سمجھے, اپنے ہاتھوں سے لکھ کے دستخط کرتے ہیں, ساتھ بیان الفی لگاتے ہیں, تو ہمیں بالکل نہیں اندازہ ہوتا اس کے نتائج کے. بس یہی وہ چیزیں ہیں جو پڑھانے والی ہیں, سکھانے والی ہیں سماج میں. یہ آپ کے چینل کی مہربانی ہے کہ یہ ساری باتیں کنوے ہو رہی ہیں. جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا وقت دیا. اچھا سر, اس میں میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارا وقت مکمل ہو رہا ہے, تو میں چاہ رہا ہوں اس کے آخر میں آپ کیا نصیحت کرتے ہیں, آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ ماشاء اللہ آپ کا تجربہ ہے, آپ کا مشاہدہ ہے, کس طرح سے ہم گھروں کو بچائیں, کس طرح سے جو ابھی خدا نخواستہ اگر کوئی چھوٹی موٹی کوئی آپس میں نچاکی ہے, کوئی چھوٹی موٹی چپلش ہے گھروں میں چل رہی ہے, اتنی بڑی نہ ہو جائے کہ بعد میں ہمیں جو ہے وہ اس کے لیے طلاق یا خلع تک جانا پڑے. جی دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر جوڑے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہار اور جیت کا فرق سمجھیں, خوشی اور کامیابی کا فرق سمجھیں. میں چیف جسٹس بنا, یہ میری کامیابی ہے, یہ خوشی نہیں ہے. آپ دن بدن ترقی کر رہے ہیں کاروبار میں, آپ بڑے بڑے افسر بنے جا رہے ہیں, ترقیاں ہو رہی ہیں آپ کی, یہ کامیابی ہے آپ کی, خوشی نہیں ہے. آپ کے بچوں کو, آپ کی بیوی کو, آپ کے والدین کو گھر میں آپ کی پریزنس کی ضرورت ہے, پریزنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم پریزنٹ لے کے جاتے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بزی رہیں, ہم اپنی مالی ترقی کی طرف توجہ دیں, اپنے کاروبار کو وسعت دیتے رہیں, لیکن گھر کو کوئی توجہ نہ دیں. گھر کو پوری توجہ دینی چاہیے. آپ کا جو وجود ہے بطور بیٹے کے گھر میں, آپ کا وجود بطور خاوند کے گھر میں, بطور باپ کے گھر میں, وہ امپورٹنٹ ہے. اس کو ٹائم دیں, کچھ رول پلے کریں, بتائیں کہ اب میں 1 گھنٹہ تو بیٹا ہوں, 1 گھنٹہ میں داماد ہوں, 1 گھنٹہ میں خاوند ہوں, 1 گھنٹہ میں بچوں کا باپ ہوں. تو یہ سارا پورا رول پلے کریں. ایک تو یہ میری نصیحت ہے کہ لوگ اپنی کامیابی کے چکر میں مصروف زیادہ ہو گئے, گھروں کو توجہ نہیں, رشتوں کو ٹائم نہیں دے رہے, رشتوں کو ٹائم نہیں دے رہے. اور پھر اگلی بات تو میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں, جو ضروری بات ہے کہ ایک برج ہے گاؤں کا, اور بچوں کا صبح اسکول جانے کا ٹائم ہے, اور اس اسکول جانے کے ٹائم پہ اس برج پہ 2 پاگل ڈرائیور آمنے سامنے گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں, اور سارا کام منقطع ہو جاتا ہے. بچوں کے ایگزامز ہیں, مریض ہیں جنہوں نے ہاسپٹل جانا ہے, اور وہ گاؤں منقطع ہو گیا مین شہر سے, کیونکہ اس پل کو پار کرنا ضروری ہے. اب وہ دونوں جو ڈرائیور ہیں کافی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جھگڑ کے وہ کسی کی بات نہیں سن رہے. بالآخر ایک ڈرائیور اس گاڑی کو اپنی کو ریورس کر لیتا ہے, اور وہاں بے تحاشا داد ملتی ہے, کلیپنگ شروع ہو جاتی ہے. میں ہر میاں بیوی سے پوچھتا ہوں یہ کلیپنگ کس پہ ہو رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں جو ہار گیا ہے. یہی زندگی, یہی ازدواجی زندگی, کہ جب آپ نے اپنی گاڑی کو ریورس کر لیا, جب آپ نے اپنے غصے کا بریک ٹھیک کر لیا. ہر بندے کا پرابلم ہے, آپ اپنے نفسیاتی امراض پہ توجہ دیں. ہر جوڑے کو چاہیے کہ اگر ان کا بریک نہیں لگ رہا, اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی آواز کمرے سے باہر جا رہی ہے, آپ کی اے سی میں سے بری آواز آنی شروع ہو جائے, ٹھیک کرواتے ہیں. کیا کرتے ہیں آپ کہ یہ آواز پہلے نہیں آتی تھی, آ جائیے اس کو ٹھیک کرو. ماں باپ کیوں نہیں سوچتے کہ بیٹی بیٹے کے کمرے میں سے بری آواز آ رہی, وہ کیوں نہیں ٹھیک کراتے اسے, کیوں نہیں لے کے جاتے اسے ڈاکٹر کے پاس؟ ہمارے ذہنی امراض ہیں. اس وقت ہمارے پاس کتنے کیس ہیں جن کو ہمیں سائیکیٹرسٹ کے پاس ریفر کرنا پڑتا ہے. ہمیں اس بات پہ بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو یہی میری نصیحت ہے کہ جہاں آپ کو لگے کہ آپ کے کڈنی خراب ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہارٹ خراب ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ایمبولینس بلاتے ہیں. جب دماغ میں کوئی پرابلم ہے, کوئی ذہنی امراض ہیں, کوئی آپ کا مینٹل ڈس آرڈر ہے, اس سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا. اس سے پہلے کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں ذہنی امراض میں, یا بندہ سوئسائڈ کرتا ہے, یا کسی کو مرڈر کرتا ہے, یا اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے, یا بیوی خلا لیتی ہے. یہ ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے.
جس میں زندگی اور موت سے کھیلتا ہے بندہ. اپنے بچوں کی زندگی اور موت سے کھیلنے کی بات ہے گھر توڑنا. جن بچوں سے آپ کلیم کرتے ہیں بڑی محبت ہے، آپ ان کا کیما کر رہے ہیں ان بچوں کو. آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ گندی گالی گھر میں نہ دے، اس کو تھپڑ مارتے ہیں کہاں سے سیکھی ہے، اور آپ اس کی ماں کو اس سے گندی گالی دے رہے ہیں. تو یہ کیا تضاد ہے کہ جس کو ہم نے اپنے گھروں میں نافذ نہیں کیا ہو. تو آپ نے جیسے پوچھا میں نے عرض کر دیا. سر بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے، آپ نے اتنی قیمتی باتیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے رشتہ بنایا ہے، اللہ کو اس سے بڑی محبت ہے اور بڑا یہ خوبصورت رشتہ ہے. اور جیسے میں نے شروع میں قرآن کی آیت بھی پڑھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے سکون کے لیے پیدا کی ہے، محبت کے لیے پیدا کی ہے، رحمت کے لیے پیدا کی ہے. تو اگر اس کے اندر یہ غصہ اور یہ نفرت اور یہ جو ایک دوسرے کے خلاف جو ایک ہمارے منفی جذبات ہوتے ہیں اس کی یہ اماجگاہ بن جائے تو پھر ظاہر بات اس میں خوشیاں نہیں ہوتی، اس کے اندر محبت نہیں رہتی، اس کے اندر وہ رحمت نہیں رہتی. تو ہم بھی دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں دے اور آپ سے یہ کام قبول فرمائے. ناظرین، ہمارے ساتھ آج موجود تھے جسٹس ریٹائرڈ انوار الحق صاحب. آپ نے گفتگو سنی کہ کس طرح وہ بڑے درد مندی کے ساتھ یہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ صلح کریں. اور یہ جو ہمارے گھروں کے اندر ناچاکیاں ہیں اور ہمارے گھروں کے اندر یہ جو ہمارے منفی اور ہمارے مشتعل جذبات کی جو آگ ہے اس کو ہم صلح کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ اب ٹھنڈی کریں. اور یہ جو ہمارے گھر ہیں یہ ہمارے لیے بہت ہی خوبصورت ایک رہنے کی جگہ بن جائیں، اور ہمارے بچے اور ہمارے والدین اور ہمارے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ اس کی خوشیاں جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ انجوائے کریں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پوڈ کاسٹ کا ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. يا ظلام الليل يكفي ما